اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اور تو کیا جانے کہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ کسی کی گردن کا چھڑانا. بتاؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. یتیم ذا مقربہ یتیم رشتہ دار کو. او مسکین ذا متربہ یا فقیر خاکسار کو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ پھر لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت کی اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. ایسا ایٹیٹیوڈ بھی اپنایا. اولئک اصحاب المیمہ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. بتائیں کتنی زبردست بات سے اس کے اندر کہہ دی ہے. انہیں صاحب سعادت کہا گیا ہے. یہاں میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کی مدد کی یہاں حکم دیا گیا. یہاں کیا اللہ نے مدد کے لیے کافی ہو؟ بھائی یہی تو بات سمجھنے کی ہے. انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے. سب طاقتیں سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں. یہ سب ظاہری اسباب کے طور پر جو ہم ایک ظاہری ریزنز یوز کرتے ہیں، تدبیریں یوز کرتے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے. کہانی کہاں سے خراب ہوتی ہے کہ جب ہم رزق حاصل کرنے کے لیے اسباب رزق استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے اندر رزق دینے کی طاقت اللہ نے ڈالی ہے. تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنے کرے گا رزق ہم تک پہنچ جائے گا. ایسے پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو معاملات ہیں یہ اسے جزا و سزا کے طور پر کیا دیا ہے. اللہ تلقین کر رہا ہے فقیر کو کھانا کھلانے کی، مسکین کی، صبر کی تلقین، نیکی کی، اتنا کچھ بتا دیا. یہاں یہ آزمائش ہے بندے کی. تو بھی یاد رکھیے گا اسباب، ظاہری اسباب کو ہم جو استعمال کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ روشنی سورج سے مل رہی ہے. اب جس دن ہمیں زیادہ گرمی ٹھنڈ ہو کہ سورج کی زیادہ روشنی ہو، آپ سورج سے دعا کرنا شروع کر دیں یا سورج، یہ شرک ہو جاتا ہے. دعا ہم اللہ سے کریں گے، مانگیں گے ہم اللہ سے ہی. یہی تو نکتہ ہے. اب ایک شخص وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، آپ جا کے اسے کہہ سکتے ہیں سر مجھے بھی کھانا چاہیے، مجھے بھی. یہ شرک نہیں ہے. یہ ظاہری اسباب آپ نے استعمال کیے، اس کا اللہ نے حکم دیا کہ ایسے کرو، یہ میرے بنائے ہوئے اسباب ہے، میں تمہیں طریقے بتا رہا ہوں، ایسے کرو. اللہ نے کائنات کا سسٹم بنایا. سورج کے بغیر بھی اللہ روشنی پہ قادر نہیں ہے، تو اللہ نے اسباب یوز کیے ہیں. سسٹم ہے اللہ نے. قادر ہر چیز پہ ہے، جو چاہے کر دے. سورج ایک کیا بتائے کہ سب کچھ کو تباہ و برباد کر دے گا. چٹیل میدان ہوگا یہ میدان حشر میں سب چیزیں. آپ ایک انسپیکٹر کے پاس جاتے ہیں، یار اس میں میری مدد کرو. اب یہ آپ گھر سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری مدد کر، یہ مسئلہ ہو گیا. لیکن ظاہری اسباب استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے تمہارا. وہ کام صحیح نہیں کرے گا، اس کا آفیسر اس کو سسپینڈ کر دے گا. وہ نہیں کرے گا اوپر یہ عدالتوں تک پہنچ جائے گا. سارے خرابی کریں گے، پھر اللہ اپنا آخری فیصلہ صادر فرما دیتا ہے. یاد رکھیے گا. اس لیے آپ دیکھو نا، ایک شخص آپ کا وہ کام نہیں کرتا، کوئی آدمی اس کی ڈیوٹی اسٹیٹ نے لگائی ہے، لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں جا کے. خدا کدھر کر رہا ہو. تو پکارنا یا اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ ظاہری اسباب کے طور پر اللہ نے کہا گیا ہے، ان کو خدا نہیں سمجھ لینا. اور ڈٹ کے خوب آپ اپنے جو ہے ظاہری اسباب کو استعمال کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا. پھر دعائیں اللہ سے کرو گے اللہ مجھے کامیابیاں دینا. اتنا سا لگتا ہے. آپ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں، ایک کنٹری دوسری کنٹری سے قرضہ مانگتا ہے، اس میں کوئی اللہ نہیں، آپ ظاہری اسباب یوز کرتے ہیں. آپ یہود و نصارہ سے قرضہ مانگ سکتے ہیں،
سب سے مانگے، چائنا سے، کسی سے بھی. آپ ملک کی ترقی کرنی ہے، آپ پاکستان اسٹیل مل بنانی ہے، لے کر جاؤ ان سے، بنائے، آپ کو بھاگ کے دیں گے. انہیں پتا کہ اگر یہ کسی اچھے سے ایڈمنسٹریٹر کو یہاں بلائیں، لمبی کہانی ہو جائے گی. پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کون بہتر ہے. اب یہ نہیں کہ عوامی نمائندے آگے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. جو بہتر ہو وہ کرے. کوئی دوسری ادارہ جو ایڈمنسٹریشن میں مہارت رکھتا ہے وہ آگے چلا لے. مقصود تو ہمیں اچھے نتائج حاصل کرنا ہے نا. معافیا نہیں مانگتا تو آپ فوج سے مدد لیں. پاکستان کا طاقتور ادارہ ہے، 10 بھیج دے رینجرز والے، ان کی نسلیں بھی سیدھی ہو جائیں. سیاسی لوگ تو انہیں کو تو استعمال کر کے ووٹیں لیتے ہیں. یہ خود سے اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیسے سدھرے گے؟ طاقت تو استعمال کرنی پڑتی ہے. پھر یہ اسباب ہے. اللہ نے انسان کو نائب بنایا ہوا ہے. اب مہنگائی آ گئی، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں اسے ختم کر سکتا، ظلم و زیادتی ہوگی. وہ اجتماعی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے. یہ اللہ کے احکامات ہیں. اب مسجد میں جا کے امام سے دعا مانگ رہی ہے اعلیٰ مہنگائی ختم کر دو. یار تم نے تو یہ اللہ کے احکامات کو توڑ ڈالا ہے. اللہ نے تمہیں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے. اگر تمہاری استطاعت ہے، اکیلے کی نہیں ہے، تو اجتماعی استطاعت پیدا کرو. کیسا ریٹیلیٹ کرو کہ مہنگائی ایسے ناجائز نہ ہو. پرائز کنٹرول اداروں کے اوپر زور ڈالا جائے، وہ آئیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب آپ کسی سے جا کے اللہ نے کہا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، اتنا کچھ کہہ دیا گیا. تو حاضر اللہ تعالی مسکین. آپ ڈائریکٹ جا کے اگر کسی سے آپ ہیلپ لیتے ہیں، یہ ظاہری اسباب استعمال کر رہے ہیں. یہ تو پتہ ہے وہ اللہ ہو گیا، یہ وہ سمجھے کہ میں اللہ ہو گیا. وہی لنگر کھلانے والا مر جائے، کل آپ اس کی قبر پہ جا گئے تھے، یا بابا جی مجھے عنایت کر دو، یہ شرک ہو جائے. یا ایسے پنگے لینے کی ضرورت ہی کیا جس میں شرک ہو. وہ سورہ مریم میں بتا رہا تھا، اس کے آخری حصے میں یہی بتایا گیا تھا کہ بولے سمجھتے تھے اللہ نے پیغمبروں کو اور لوگوں کو اپنے اختیارات ایلوکیٹ کر دیے، تفویض کر دیے. اب وہ قادر مطلق ہو گئے. پیغمبر کو معجزہ دیے، کچھ کرامتیں لوگوں کے لیے، وہ کیلکولیٹڈ بنیاد پر تھی. وہ اللہ نے جیت دی ہوئی تھی، کیلکولیٹڈ تھی. موسیٰ کو عصا دیا، یا ید بیضا دیا، جیزس کو، کرائسٹ کو دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی کراماتیں تھیں. وہ اللہ نے ایک انٹروڈکشن کے لیے تو بتاؤ کہ یو آر دا پروفٹ آف اللہ بائی شوئنگ دی سائنس ٹو دا پیپل دے ول بلیو دیٹ یو آر دا. دین انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے کاموں سے ثابت کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ دیا، آپ نے کہا میں 40 سال تک تمہیں رہا کہ پہلے ہی کالڈ پروفٹ ہوڈ، آپ نے پروفٹ ہوڈ کے لیے کہا، لوگوں کو کنوے کیا. تو آپ نے کہا 40 سال تک میں آپ کے پاس رہا، میرا بچپن گزرا، میرے ایام جوانی، میری زندگی کے ایک نقص دکھا دو مجھے. یہ معجزہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. بتاؤ اتنے بڑے معجزات ہیں. تو یہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ فرشتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں. تو آپ فرشتوں کو نہیں پکار سکتے، یا عزرائیل، یا استغفر اللہ وغیرہ، یا اسرافیل، اسے صور پھونکے گا. ٹھیک ہے. تو آپ فرشتوں کو پکارتے ہیں، میکائیل کو پکارتے ہیں، تو بھائی یہ غلط ہو جائے. پکارے اللہ کا، کیونکہ یہ چیزیں ظاہری اسباب نہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہی چیزیں. پوشیدہ جو اسباب ہیں اس کے لینے کے لیے آپ اللہ کو پکاریں، یا ڈھونڈے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے سامنے آ جائے فرشتہ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ کام کر دو. اب اسے جو اللہ نے اختیارات دی ہے وہ اتنے ہی کر سکے گا، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں کر سکے. یا وہ اللہ سے دعا کر دے گا، یا اللہ مجھے اور اختیارات دے دے. تو یہ اللہ نے ہی انسان کو نائب بنا کے بھیجا، اور آزمائش کے طور پر ہمیں ظاہری اسباب استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے اللہ نے لازم کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آزمائش کر دی گئی ہے. تو یہاں بندہ یہ سمجھتا کہ میں کسی سے مدد لوں گا، کسی سے پانی مانگوں گا، دکاندار کے پاس جاتے ہیں سودا دے تو کیا اس سے مدد مانگ لی ہے؟ یہ ظاہری اسباب یوز کیے ہیں. آپ انٹرپرینور کے پاس جاتے ہیں، کسی ادارے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں، مجھے نوکری چاہیے، کیا وہ کائنات اس کی ہے؟ اب سوچو نا، یہ پیدا کرنے والا، اسے تباہ کرنے والا خدا ہے. تو ظاہری اسباب اللہ نے بنا دیے ہیں. آپ گھر سے دعا کرتے اللہ سے کرتے ہیں، یا اللہ
مجھے ان مراحل میں کامیابی دینا، اپنی پوری محنت کروں گا۔ آپ دعا کریں یا انٹرپرینور مجھے نوکری دے دو، اس سے شرک تو مت پکاریں، اس پنگے میں پڑے ہی نہ۔ یہاں پاکستان میں پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ نالائق ہیں، کلاش ہیں، کام کرتے کچھ نہیں ہیں، تو اس طرح کے پھر وہ جناب کا چکروں میں آ جاتے ہیں، فلاں جگہ سے ملے گا یہ، اور وہ صحیح اور ظاہری اسباب کا استعمال ہی کرتے۔ اس لیے جو متوسط درجے کے بڑے درجے کے لوگ ہیں وہ اس باتوں کو سوچتے بھی نہیں، وہ سب کچھ موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں نا شرک، وہ دکانداریاں بن گئی ہیں، ایک ایسے وہ سسٹم بنا دیے گئے ہیں کمانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ تو پلیز اس پہ اپنی، یہ بہت سخت مسئلہ ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ جو اللہ کی صفات ہے، آپ کوئی کسی بندے کو اور اللہ کی صفات میں شریک نہ کرے، بس بات ختم۔ کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ مدد اسی سے مانگتے ہیں، یہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یا کوئی ایسا عمل نہ کرنا کوئی دنیا داری کے لحاظ سے جس میں شرک کا شائبہ ہو، جیسے بتوں سے پکارتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ پکار اللہ کے لیے ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ تو ایسے جو بھی کام جس میں آپ سمجھ، یعنی وہ شرک، یعنی اللہ کی صفات نظر آئیں کہ اس بندے میں بھی ویسی صفات ہے جیسے اللہ کی، اللہ میں تو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، یا کسی بھی صفت ہے یہ جو کہتا ہے میں خدا ہوں، یا مدد مانگتے ہیں کہ وہ آسمان کو جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ آج بارش برسا دے، یا وہ کائنات میں اپنی طرف سے نئے بیج لے کے آ جائے، گندم نہیں ہوگی یہ بیج ہوں گے، یا نئے چاول لے کے آئے، نئے طرح کے انسان پیدا کر دے، پہاڑ ہی پیدا کر دے۔ کسی میں طاقت ہے کہ مکھی کی طرح کے مکھی پیدا کر دے، مچھر کی طرح کے مچھر پیدا کر دے؟ بتاؤ، سب اللہ کی اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ ہی طاقت ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، تمام تصرفات و اختیارات اللہ ہی کے پاس۔ تو مدد ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یا اگر آپ یہ ظاہری اسباب یوز کرتے ہیں، اسباب میں بھی کچھ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے۔ اسی لیے جب وہ اگر کوئی بندہ آفیسر ہے یا اسٹیٹ میں ہی لوگ جب صحیح کام نہیں کریں گے، لوگ اسٹیٹ کو سبب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ اپنا فیصلے فرماتے ہیں۔ اگلی بات بھی سمجھو، بہت پھر خطرناک عمل ہو جاتے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو اللہ نے اس نظام کی نیچر ایسی رکھی ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے، اسباب بھی ہے۔ ایک شخص بائک پہ جا رہا ہے، اللہ نہ کرے اس کی فیملی گر گیا، کپڑا اس کا آ گیا ویل کے اندر، بچے گرے ہوئے، ایک آدمی بائک پہ پیچھے ہے، وہ دیکھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ اگر اس کے اندر طاقت ہے انہیں اٹھائے۔ پیچھے آتا ہے کہیں سعادت مند ہے، گاڑیاں روک لیتے ہیں کہ اپنے بائک کی طرف کھڑے فوراً اٹھائے گا، بچوں کو اٹھائے گا، بندے سے خرید دریافت کرے گا۔ ہاں، ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ 1020 کسی ایمبولینس کو بلائیں، اسباب اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، فوراً اسباب، اللہ نے اسباب اختیار کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی نے اسباب کے اندر یہ طاقت ڈالی ہے نا۔ اس لیے آپ کسی پہ ظلم ہے، آپ کے اندر اسباب ہے، طاقت ہے، آپ کبھی تو اس کا ہاتھ تو پکڑ سکتے ہیں نا، جا کے وہاں دعا کرنا شروع کر دیں، جیسے مساجد میں اکثر ہوتا ہے۔ اب یہ غلط کاریاں ہوتی ہیں، دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یا اور ایسے مسئلے مسائل ہیں۔ اگر آپ بھی استطاعت ہے، آپ اجتماعی استطاعت اتنی پیدا کریں کہ اتنا پریشرائز کر دیں کہ وہ چیز ہو جائے۔ تو اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، تو اجتماعی کوشش کریں اس کا کام کو کرنے کی، ہو جائے۔ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تب بھی کرنی ہے، اسباب کی حد تک۔ یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا، اس کے پیچھے آزمائش رکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں، یاد رکھے گا۔ تو بھاگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنا دیا، یار اب کسی کا اٹیچ کر دیا، روڈ پہ جا رہے ہو، ایک گر پڑا دوسرا پیچھے کھڑا، کوئی بدبخت نہیں مدد کرے گا، تیسرا آ جائے گا، یار کیا بات ہے۔ اجتماعی معاشرہ بنا دیا، ایک شخص فوت ہوتا ہے، 10 بندے 40-50 آدمی آ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے، قبر کے لیے کچھ نہیں۔ غریب آدمی ہے وہ، ان کے وہ کولڈ روم میں ان کی ڈیڈ باڈی چلی جاتی ہے۔ اسباب اللہ نے
یہاں سے آزمائے نا آپ ایسے حالات، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو خود اللہ نے ایسے لوگ وہاں بدبخت بھی ہیں جو اللہ نے پھر اچھا اور برائی کا راستہ سکھا دیا. یہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ امتحان. جیسے فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے دیکھا ساری طاقت اس کے پاس ہے، یہی خدا ہے. جوک موسیٰ نے آ کے ایک چھڑی سے اس کو پکڑا، وہ پھینکا. اس کی کیا مثال تھی؟ تو آپ دیکھو نا آگے چھڑی میں طاقت، اس میں عصا میں طاقت اللہ نے ڈالی تھی. موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ تو اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں. اب بندہ کہتا ہے جی اس کو چھڑی کو پوجنا شروع کر دے، اس عصا کو پوجنا شروع کر دے. وہ تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے، وہ کانسٹینٹی نوپل کے کسی جگہ میں پڑا ہوا شاید. اس میں طاقت اللہ نے ڈالی تھی. جب موسیٰ کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا. تو اللہ حکم وحی کے ذریعے کہتے ہیں اب اس کو مارو. فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. یا جہاں جب اس دریا میں مارنے کا حکم دیا، بحر میں. تو اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز. یہ اسباب ہیں. یہ اگر یہ بھی نہ استعمال کرے تو پھر جا کے عبداللہ شیخ غازی کے بیٹھ جاؤ. لنگر اٹھانے کے لیے بھی نہ جانا، پھر منہ میں آگے کوئی نہیں ڈالے گا آپ کے. اسباب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. کہاں ہی جا کے بیٹھ جاؤ. وہاں بھی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اسے کھانا آگے تو رکھ دیتی ہے، جب زیادہ بڑا پھر سکھاتی کھاؤ، اب خود کھاؤ. تو اب باہر جاتے ہو پہلے تو انگلی پکڑتی ہے. تو اسباب ہیں، یہ اسباب اللہ ہی کے ظاہری اسباب استعمال کرنے کا اللہ کو حکم ہے. آپ اسباب سے مدد نہیں مانگو. اسباب کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور طاقت اللہ نے منسوب نہیں کر دی، اس کے اندر ایلوکیٹ نہیں کر دی ہے. یاد رکھیے گا. اگر انسان کو یہ آپ انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ نے حکم دیا ہوا ایز اے خلیفہ کہ تو نے کام کرنے ہیں، نہیں کرو گے تو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو اللہ یہ اس لیے طاقتوروں کو یا جہاں سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو اس قدر جھکا لیتے ہیں، سمجھ بیٹھتے سر یہیں سے سب کچھ ملتا ہے، یہی بندہ مجھے دے گا. وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اچھا برا کرنے کے راستہ دکھا دیا ہے، صلاحیت بھی دے دی ہے. کیونکہ دنیا دار الجزا ہے، امتحان ہے. آگے ڈیپینڈ آپ پہ پڑتا ہے. تو یہاں میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا ان باتوں کو سمجھو. اسباب اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. یوں سمجھے. اور یہ بھی اختیار کرنا ہے. جیسے روزی کے معاملے میں موضوع اتنے دنوں چل رہا ہے، وہ جلنا نہارا کو آشا قرآن میں فرما دیا، نصیحتی ہے دن ہمیں روزی کمانے کے لیے. اسباب یوز کرو ڈفرینٹ. اس میں آپ ہنر سیکھو، پڑھو، جو بھی ہے، کھیتی باڑی کرو، فارمنگ کرو، کاروبار کرو. کاروبار سب سے بہتر طریقہ ہے معیشت کا، بجائے آپ اپنی صلاحیتوں کو 20-25 ہزار کے بدلے کسی کو دے دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں. غربت میں آپ یقین کیجئے، مہنگائی کم کرو ٹھیک ہے، آپ نے پریشر ڈال دیا حکومت کے اوپر، کرے گی وہ، ان کا باپ بھی کرے گا. ایک علاقے کا کوئی آفیسر صحیح نہیں، کمپلینٹ جائیں گے. بڑے بڑے اللہ کے بندے بیٹھے بتا رہے بدبخت بھی ہیں اور بڑے نیک بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے نظام کو چلانا ہے. اگر 4 بدبخت ہیں تو ایک ان میں اچھا بھی ہوگا، کام کرنے والا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ کام چلا دیتے ہیں. آپ میں کو بتاتا ہوں، یا اجتماعی طور پہ شعور پیدا کر دیں. اب آپ یقین کیجئے، میں اس لیے تو اتنے لیکچر دے رہا ہوں. پیسہ کمانا منع نہیں ہو، تو میں اتنا بتا چکا، مجھے بتانا ہے ہی نہیں ابھی اس بات پہ. بہت زیادہ یہاں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں. سادگی کا حکم یہ ہے کہ آپ سادہ زندگی بسر کریں، اپنی بچوں کی ضروریات اچھی طرح پوری کریں. اگر آپ ان کے لیے مال جمع بھی کریں، باقی آپ ان کو دیں جو ضرورت مند ہے. جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، نیڈی لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، مصیبت زدہ کو، بیماروں کو، فقیروں کو، رشتہ داروں کو. تو باقی یہ ہے، ہم جو صرف کھانے کے لیے جو ہے نا، وہ جو میں نے پہلے انسان جو ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے.
چیزوں کو حیوانوں کو تو عقل نہیں ہے، وہ تو کام ہی کھانا پینا بس، اور تو کچھ نہیں. تو ہم دیکھیں مہنگائی کے لیے ایک سب سے بڑی وجہ بھی ہے یار آپ کھائیں، آپ کو اللہ نے پیسے دیے، اس کا پوچھا جانا ہے. 2 کلو کڑھائی سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے، جو 2 کلو کڑھائی کھائے گا وہ کرے گا کیا پھر بتاؤ. اگر وہ کہیں ملازم بھی ہے تو پھر اپنا یہ پیٹ بھرنے کے لیے بہت برے کام بھی کرے گا، رشتے بھی لے گا. اللہ نے تو خود چھٹی دے دیتا ہے، پکڑا بھی جائے گا پھر وہ. اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی جا کے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب آپ اتنی کڑھائیاں کھائیں گے، کھانے کے مقابلے لگے تو گھی قیمت تو مہنگی ہوگی. لیکن بریانی آپ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے آپ فضول خرچی سے بچو. فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہے، کفایت شاری ہوتے ہیں. ہم بہت سارے رزق ہم ایسے ضائع کرتے ہیں، اور جو عمرہ کی وجہ سے بہت سارے غربا اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. بریانیوں میں اتنا گھی لگاتے ہو، گھی کی ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو قیمت تو بڑھائے گا وہ خود بخود. اور ایسے آپ ایک دفعہ ہفتے میں بنا لیں، آپ ابال لیں چاول، آپ دال بنا لیں، کم کریں جس میں کم سے کم گھی ہو. یہ چیزیں یہ نہیں کہ پیسہ تو آپ اندھا دو گے، یہ آپ کریں گے تو کر لیں، آپ کو روک نہیں سکتا. ویسے بھی پیٹ بھرنا ہے نا بھائی. تو دودھ اتنا استعمال کیا جاتا ہے ڈھابوں کے اوپر، جو میں پہلے ہی بتا چکا. زیادہ تر ایسے ہی جو کلاش ہو وہ چائے پینے بیٹھے ہوتے ہیں، جو دکھ درد بنانے کے پتہ نہیں کتنے پیسے والے لگا دیتے، جو گھر بنا کے پی لیں. دودھ کی قیمت تو بڑھے گی. اور ایسی پروڈکٹ جو ہے سویٹس میں دودھ کہاں ڈلتا، وہ 1 پاؤ ڈال بھی لیں گے تو وہ باہر جاتا تو ہے نا وہاں. فضول چائے بن رہی ہے، فضول پھل کی قیمتیں. عمرہ لوگ قیمت پوچھتے نہیں ہیں، اتنا لے جاتے ہیں، بعد میں جا کے گھر میں خراب ہوتا پھینک دیتے ہیں. پھر گھروں کے کھانے جو ہے پکے پکائے خراب ہو جاتے ہیں، وہ باہر پھینکے جاتے ہیں. تو یہ بریانیوں کے اوپر آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ 2 کلو 1 کلو بریانی تو نہیں بنا بھی نہیں ہے. تو یہ اس میں کفایت شاری کرے. ارے آپ کو اللہ نے جتنا بھی دیا اس کا مطلب فضول خرچی سے اللہ نے منع کیا. یہ کہتے ہیں بہت کم تنخواہیں ہیں، لکھ کے دے دے تو اگر یہ کچھ سیونگ کرتے نا، اگر یہ بچاتے اس میں فضول خرچیاں، آپ کو غور کیجیے جیسے فضول خرچی 2-3 سال میں اچھی خاصی بندے کے پاس سیونگ ہو جاتی ہے، اس سے بندہ کاروبار شروع کر سکتا ہے. یہ اور بہت سے طریقے ہیں. جب آپ یہ چکن ہی سے آپ کا جو گلا جو ہے وہ تو ذائقہ تو جو بھی آپ لے جائیں ذائقے کو تو کبھی اینڈ ہی نہیں، ذائقہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. ذائقے کے پیچھے پتہ لگ جاتا ہے. 2 منٹ کا ذائقہ، وہ یہاں سے وہ چکن ہی گزرنا ہے. تو سبزیاں اور بھی چیزیں گزر سکتی ہے یہاں. اب ایک ہفتے میں ایک دفعہ گزار لو اس کو، مقصود تو پیٹ بھرنا ہے نا. اور ایسی ادر سبسٹیوٹ ایسے ہیں جو کہ مچ مور انرجیٹک ہے. تو